نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کا 10واں سبق ہے۔ جب سید المرسلین رحمۃ للعالمین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کو ہوتی ہے تو مکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا تھا۔ بیت اللہ پہلے بھی کئی بار تعمیر ہوا ہے، تو جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی ہے تو اس وقت بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ چونکہ اس وقت تک بیت اللہ چھت والا نہیں تھا بلکہ انسانی قد سے کچھ اونچی دیواریں ہی تھیں، اور وہ پتھروں کی چنائی کی گئی تھی جو بغیر گارے کی تھی۔ تو جب بارشیں وغیرہ آتی تو سیلاب کی وجہ سے ان کے اندر دراڑیں پڑ چکی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ تعمیر دوبارہ کرنے کی نوبت پیش آئی۔ جب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو وہاں پہلی بات یہ قریشی لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے تمام سے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا، لیکن چندہ اکٹھا کرنے کے اندر ایک اہم بات جو قابل غور ہے، قابل سبق ہے، وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ، ان کے ماموں ابو وہب بن عمر، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی آدمی بھی بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اس کی تعمیر کے لیے حلال اور طیب مال جمع کرائے، کوئی حرام کا پیسہ جمع نہ کرائے۔ یہ سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 150 پر بھی، اور البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 280 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کا پاک گھر ہے، اس کے لیے حلال اور طیب مال جمع کیا جائے، حرام کا پیسہ جمع نہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے حلال اور طیب مال جمع کیا، لیکن جو چندہ اکٹھا ہوا وہ کم تھا، لیکن تعمیر پر جو اخراجات وہ زیادہ تھے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا، تھوڑی تعمیر کریں لیکن حلال مال سے کریں گے۔ چنانچہ بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال دیا گیا کہ یہ دوبارہ کبھی وسعت ہوئی تو اس کی بھی بنیادی اونچی کر کے چھت ڈال دیں گے، تھوڑا حصہ کر دیتے ہیں۔ جس کو باہر نکال دیا گیا تھا اس کا نام حتیم رکھا گیا۔ حتیم کا معنی کاٹ کر الگ کر دینا۔ تو آج بھی بیت اللہ کا کچھ حصہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے وہ الگ ہے، وہ اسی طرح سے وہ چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ قریشیوں کے پاس جو حلال ان کی طرف سے جو مال جمع ہوا تھا وہ چندہ کم تھا لیکن اخراجات زیادہ تھے۔ یہ کام کرنے والے کون تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ان لوگوں کے زندگی کے طور طریقے میں دیکھ لیجیے، کیسے ان کو ظالمانہ زندگی تھی، کیسے ان کی وحشیانہ زندگی تھی، بے لا قانون زندگی تھی، ظلم و ستم والی زندگی تھی، لیکن اس بات کا انہوں نے خیال رکھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا تو اس کے اندر طیب اور مال حلال مال جو استعمال ہو۔ لیکن آج کا ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیجیے، جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاملہ بالکل الٹی نظر آتا ہے۔ ہم حرام مال جمع کر کے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے گھر کے لیے نکالیں گے تاکہ باقی پاک ہو جائے۔ چور چوری کرتا ہے، کوئی جوا جیت لیتا ہے، جوے کے اندر کامیاب ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ اس نے جیت لیا تو اس میں سے 1000 مسجد کو بھیج دے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے میرے باقی مال پاک ہو جائے گا۔ سارا دن رشوت لے کر لوگوں کا خون پسینہ چوس کر شام کو جب گنے کہ آج 20,000 کی میری دہاڑی بنی ہے
تو 20,000 میں سے 500 مسجد کو بھیج دیا، اس ذہن کے اندر کہ جب 500 مسجد کو بھیجیں گے تو باقی 19,500 وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسلمان کی سوچ اور فکر بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور طرح طرح کے حرام کاروبار، ناجائز کاروبار، اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ 1%، 2%، 3% نکال کر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارا باقی مال طیب اور پاک ہو جائے گا۔ کوئی مسجد کو بھیج دیتا ہے، کوئی رفاع عامہ کا کام کرتا ہے، کوئی کسی یتیم غریب کو دے دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے میرا وہ جو ظلم و ستم کیا وہ تمام ظلم ختم ہو گیا۔ حالانکہ کس قدر یہ غلط انداز ہے کہ وہ لوگ جن کا زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، جن کے اندر نیکی نام کی کوئی بات نہ تھی، ان کا تو اتنا شعور بیدار تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے تو اس کے اندر پاک مال لگایا جائے، لیکن آج کے معاشرے کے اندر ایک مسلمان کہلانے والا یا اپنے آپ کو بڑا قوم کا اور ملت کا خیر خواہ کہلانے والا، اس کا طریقہ کار کیا بنا ہوا ہے۔ اس تعمیر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود اس کے اندر حصہ لیا۔ چنانچہ دور دور سے پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر جیسے باقی لوگ لا رہے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے اندر بنفس نفیس شریک تھے۔ جس طرح اس کی طبقات ابن سعد جلد صفحہ 146 پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ کا گھر کوئی رفاع عامہ کا کام کرنا ہے تو اس کے اندر بنفس نفیس شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، پیسہ دینا یہ اچھی بات ہے، لیکن پیسہ دینا اور ہے، خود اینٹیں اٹھا کر لانا یہ اور ہے۔ سیمنٹ اور بجری اٹھائی ہو، سر پر اینٹیں اٹھائی ہو، ہاتھ پر نشان بنے ہوں، جو اس کا ایک درد ہوگا، اس چیز کے ساتھ جو عقیدت ہوگی وہ روپے پیسے سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو پیسہ دینے کے ساتھ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کہ اور تعلیمی یا رفاعی کام ہو رہا ہے، اس کے اندر بنفس نفیس خود بھی شریک ہونا چاہیے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کچھ اونچی ہو چکی ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو ایک آپس کے اندر اختلاف و تنازع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کا چودھری اور وڈیرا یہ دعوے دار تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا یہ شرف مجھے حاصل ہو، کیونکہ اپنا نام، اپنی شہرت یہ تو ہر ایک کے ہر دور میں رہی ہے۔ اپنے نام کی تختی کا خواہشمند تو ہر ایک ہی ہوتا ہے، محنتیں بھی اور کرتے ہیں، تختیاں کسی اور کے نام کی ہوتی ہیں، یہ ہر دور کے اندر چلتا رہا۔ سڑکیں بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، پل بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، مسافر خانے بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن تختیاں کسی اور کے نام پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی ہر ایک یہ دعوے دار تھا کہ حجر اسود میرے ہاتھ سے لگے تاکہ آنے والی قوم یہ یاد رکھے کہ یہ فلاں چودھری کا یہ کارنامہ ہے۔ چنانچہ ہر قبیلہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ ہمارے ذمے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، حتیٰ کہ تنازع شروع ہو گیا اور ایک لا متناہی جنگ شروع ہو گئی۔ 4 دن گزر گئے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر رکی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، لیکن جنگ کا معاملہ شروع ہے۔ عین ممکن تھا کہ سیاہ رنگ کا پتھر وہ سرخ خون سے لبریز ہو جائے، لیکن ایک آدمی نے مشورہ دیا بھئی یہ لڑائی جھگڑا کیا ہے، تم آپس میں ایک ثالثی مانو، جو وہ فیصلہ کرے تو اس کے مطابق تم اپنا معاملہ حل کر لو۔ یہ ثالثی تسلیم کرنا، پنچایتی فیصلہ، یہ بہت اچھا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ چیز بھی مفقود ہو چکی ہے۔ تو جب 2 فریق تنازع کرتے ہیں، ایک بات کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، دوسری کہتا میری ہے، ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا میرا حق ہے، تو آپس میں دونوں فریق تو طے نہیں کر سکتے۔ اب لازمی کو تیسرا ہی دونوں کی بات سن کر حل کرے گا، تو یہ ثالثی، یہی پنچایت ہوتی ہے۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر پہنچے گا وہ ہمارا ثالثی، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کا کس بات پر اتفاق ہوا ہے
کہ جو بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے پہنچے وہ ہمارا قاضی اور ہمارا جج ہوگا۔ گویا کہ ان کا یہ ذہن تھا کہ جس کا اللہ کے گھر سے کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، قوم کا خیر خواہ، قوم کا منصف، اور منصف بذات وہی انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے، جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، مسجد مدرسہ کے ساتھ ہے، ہم اس کو کسی کھاتے کا انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کوئی اپنے مسجد کے امام سے، خطیب سے کوئی فیصلہ کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کیا پتہ، یہ لوٹے مسلے والے آدمی ہیں۔ جو تمہارا امام ہے، جس کے پیچھے تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، جس کی تعلیمات پر تم اپنے ایمان اور اسلام کی درستگی سمجھتے ہو، کیا وہ تمہارے فیصلے نہیں کر سکتا؟ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے گا، جس کا اللہ کے گھر سے مضبوط تعلق ہے، وہ قوم کا خیر خواہ ہوگا، اور ایسے خیر خواہ کو قاضی اور آدھا کو جج بننا چاہیے۔ اتفاق یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں پہنچے۔ آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ مختصر یہ کہ آپ نے چادر بچھائی، اور چادر بچھا کر حجر اسود اس کے اندر رکھا، تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور ان کے تمام کونے کا اشارہ کیا کہ آپ ایک ایک کونا اس کو پکڑے۔ کسی نے دایاں، کسی نے بایاں، کی آگے پیچھے، ہر ایک نے کونا پکڑا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حجر اسود کی جگہ جہاں نصب کرنا وہاں اٹھا کر لے جاؤ۔ جب وہاں لے گئے، آپ نے اس کو پلٹ کر اس کی جگہ نصب کر دیا۔ ہر قبیلے کا چودھری اپنی جگہ خوش ہے، ہر قبیلہ بھی خوش ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم نے نصب کیا، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ۔ جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے، جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے۔ کہیں کشتی کو جنبش دی، کہیں موجوں کو ٹھہرایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ۔ اگر ہمیں بھی کبھی ثالثی تسلیم کر لیا جائے، اپنے خاندان کا کوئی مسئلہ ہے، اپنے گلی محلے کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر اپنی ذات کو ترجیح، اپنے خاندان برادری کو ترجیح، اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایسا حل کرنا چاہیے کہ فتنے کا سانپ بھی مر جائے اور امن کی لاٹھی بھی بچ جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب